تم نے تہجد میں دعائیں کی اور تم خالی ہاتھ لوٹ جاؤ گے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تہجد کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ تہجد پڑھنے والا صرف سوچتا ہے اور انہیں عطا کر دیا جاتا ہے۔ آدھی رات جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے، ان میں سے کچھ لوگ تہجد کے لیے چن لیے جاتے ہیں۔ اللہ کو اس وقت اپنے بندے پر بہت پیار آتا ہے۔ تم تہجد کی نماز میں اپنی خواہشات کے ساتھ اللہ کی محبت بھی مانگا کرو، کیونکہ جسے اللہ کی محبت مل جاتی ہے اس کی ہر مشکل آسانی میں بدل جاتی ہے۔ اور پھر جن کو زندگی میں کچھ چاہیے ہو وہ حالاتوں سے تھوڑی گھبرایا کرتے ہیں، وہ یقین کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اپنے رب کے فیصلے پر لبیک کہہ کے آگے بڑھ جایا کرتے ہیں۔ راستے انہی کے لیے بنا کرتے ہیں جو ثابت قدم رہتے ہیں، کیونکہ ان راہوں میں جو پتھر ہیں وہ یوں ہی تھوڑی ہٹ جایا کرتے ہیں۔ کئی موڑ آئیں گے، ابھی کئی راستے تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ آج آنسو اگر غم کے ہیں تو کل خوشی کے بھی آئیں گے۔ ہاں اندھیرا ہے ابھی، لیکن ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ سنو، جو گزرتے ہیں اندھیروں سے، اجالے بھی انہی کی قسمت ہوا کرتے ہیں۔ تم جانتے ہو تم ابھی ایک سفر میں ہو۔ جانتے ہو وہ سفر کون سا ہے؟ کن کا سفر۔ تم ابھی کن کے سفر میں ہو۔ یہ کن کی جستجو جو تمہارے دل میں آئی ہے اور اس کو پانے کے لیے جو سفر تم طے کر رہے ہو وہ کن کا سفر ہے۔ تمہارا دل تھک چکا ہے، حالات مختلف ہیں، مگر دل یہ کہہ رہا ہے کہ تیرا رب کن فرمائے گا اور تم وہ خوشیاں ضرور دیکھے گا کہ تجھے ایک دن گمان بھی نہیں ہوگا کہ ہاں میری دعائیں یوں بھی قبول ہو سکتی تھی، ہاں مجھے میرے غم سے یوں بھی نجات مل سکتی تھی۔ تمہارا رب جانتا ہے کہ تمہارا اس کے سوا اور کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی دعائیں قبول کرنے والا نہیں ہے۔ تو جب وہ یہ دیکھتا ہے نا کہ میرا بندہ محنت کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے، توکل کرنا نہیں چھوڑ رہا ہے، تو وہ کن ایک نہ ایک دن فرما ہی دیتا ہے۔ اور پھر تم جو یہ سفر کر رہے ہو اس کی منزل صرف کن کی ہی ہوتی ہے۔ شرط بس یہ ہے کہ اس راستے پہ تمہیں بھٹکنا نہیں ہے، رکنا نہیں ہے، چلتے رہنا ہے، اور کسی سے راستہ نہیں پوچھنا کہ یہ راستہ صحیح ہے یا نہیں۔ لوگوں کی مدد مت لینا، بس چلتے رہنا اپنے اللہ پر توکل رکھ کر، کیونکہ کبھی کبھی وہ راستے جو تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے وہی راستے تمہیں قبولیت کی دعاؤں تک لے کر جاتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ تہجد میں مانگی گئی دعا ایسے تیر کی طرح ہے جس کا نشانہ کبھی خالی نہیں جاتا۔ تم اللہ کو تہجد میں رات کی تاریکی میں مناؤ، وہ تمہیں صبح کی خوشیوں میں کن سے نوازے گا ضرور۔ دعا کرنے والے تو بس صبر کرتے ہیں، اسی لیے تم بھی اللہ کو مناتے جاؤ اور صبر کرتے جاؤ۔ جنہیں واقعی یقین ہونا کہ دعا قبول ہونی ہے وہ پھر وقت کو گنا نہیں کرتے، وہ راستوں کو نہیں دیکھا کرتے کہ وہ کتنے مشکل ہیں، وہ پھر توکل کی ڈور کو مضبوطی سے تھامے چلتے ہیں جب تک اپنی منزل کے قریب نہیں پہنچ جاتے۔ ان کے حوصلے ان کے ڈر سے زیادہ مضبوط ہوا کرتے ہیں، وہ مکڑی کے جالے کی طرح کمزور نہیں ہوتے بلکہ پہاڑ کی طرح، چٹان کی طرح مضبوط ہوا کرتے ہیں۔ اور پھر
ہو سکتا ہے اللہ نے تمہاری چاہت کو اپنے پاس امانت رکھا ہو۔ اس صبر کے مشکل دنوں کے بعد تمہیں نوازے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہو۔ یقین رکھو اس آزمائش کے بعد تمہاری چاہ کو تم تک لایا ضرور جائے گا۔ تمہارا یوں امید لگائے رکھنا ہی اللہ کو بے حد پسند آئے گا، اور کن پایا کن سے تمہارا نصیب اللہ ایک دن ضرور چمکائے گا۔ اور پھر جو شخص آدھی رات کو سجدے میں جھکا ہوا سر دعا کے لیے اٹھے ہوئے خالی ہاتھ کپکپاتے ہوئے تمہارے ہونٹ مگر کچھ تمہارا اللہ سے کہہ نہ پانا، آنکھوں سے بہنے والے خاموش زار زار آنسو، اللہ کے کن کی بڑی شدت سے انتظار کرتا ہوا تمہارا ٹوٹا دل تہجد کے اندھیرے میں اللہ کو اپنی اس ادا سے ایک نہ ایک دن منا ہی لیتا ہے۔ بس تمہیں دعا مانگ کر تھوڑا غمزدہ ہونا چاہیے، لیکن بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ حالاتوں کی ضد میں آ کر کمزور پڑ جانا یہ تو سفر کا حصہ ہوتا ہے، لیکن جن کو دعا کی قبولیت تک پہنچنا ہو وہ پھر راستے تھوڑی دیکھا کرتے ہیں۔ جنہیں ہو اللہ پہ یقین وہ پھر گرنے سے تھوڑی ڈرا کرتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر وہ گر بھی گئے تو اللہ انہیں تھام لے گا، اٹھا دے گا۔